ایک بہت مشہور کوٹ ہے جو شاید آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ وقت جو آپ نے انجوائے کرتے ہوئے ویسٹ کیا وہ ٹائم ویسٹ ہی نہیں ہوا، یعنی وہ وقت آپ نے ویسٹ نہیں کیا، اس کا آپ نے حق ادا کر دیا۔ تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ضائع کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، کسی بھی چیز کو ضائع کرنا کیا ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس مقصد میں اس چیز کو استعمال نہ کرنا، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے مقصد میں اس کو استعمال کرنا جس سے اتنا فائدہ حاصل نہ ہو یا بالکل ہی فائدہ حاصل نہ ہو جتنا اس کو اس کے پرپس میں استعمال کرنے سے ہمیں حاصل ہوتا۔ تو وقت کا ضائع کرنا بھی یہی ہوتا ہے کہ وقت کو ایسی چیزوں میں لگانا جہاں جس چیز کے لیے اسے بنایا نہ گیا ہو، اور جتنی قیمتی چیز کے لیے وقت کو ہمیں دیا گیا ہے، وقت ہمیں امانت کے طور پر وقت کے بنانے والے نے دیا ہے، اور ہر کسی کا ایک لمیٹڈ وقت ہے جس میں وہ اس دنیا میں رہے گا اور اس میں اسے کچھ کرنا ہے۔ کسی کا کم ہے تھوڑا، کسی کا زیادہ ہے، ایوریج سب کی ایک سی ہے۔ تو اس وقت میں ہمیں کوئی کام کرنا ہے جو وقت دینے والے نے ہمیں بتایا ہے، اور اگر اس کوٹ کے حساب سے جو کہ بہت مشہور ہے، لوگ اس کو جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں بات تو ٹھیک ہے، اگر ہم نے انجوائے کیا وقت کو تو وقت ضائع کیسے ہو گیا، وقت تو مطلب ہم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ لیکن اگر ہماری فلاسفی کلیئر نہیں ہوگی، جس فلاسفی پر ہم بلیو رکھتے ہیں ایز اے مسلم، تو ہم یہاں پھنس جائیں گے، اور یہ مکسچر جو بنتا ہے اس میں بڑا نقصان ہو جائے گا ہمارا، کیونکہ زندگی کا مقصد زندگی کو انجوائے کرنا نہیں ہے۔ اگر دیکھیں، انجوائے تو آپ ان چیزوں کو بھی کر سکتے ہیں جو آپ کے فیوچر کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، برباد کر دینے والی چیزیں ہیں جو آپ کے فیوچر کو، آپ کے ریلیشن شپس کو، آپ کی روح کو، آپ کی مینٹل ہیلتھ کو، کیونکہ جو انجوائے کرنے والا ایلیمنٹ ہوتا ہے انسان کے اندر وہ نفس سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اور نفس جو ہے، جو نفس امارہ ہے، وہ کبھی بھی آپ کے بارے میں نہیں سوچتا، اسے خود کو فیڈ کرنا ہوتا ہے، اسے آپ کے فیوچر نہیں دکھتا، اسے آپ کے رب کا آپ سے تعلق نہیں دکھتا، اسے آپ کا بگر پرپس کبھی نہیں دکھتا، اسے صرف وہی پریزنٹ مومنٹ دکھتا ہے، اور اس میں اس کی خواہش پوری ہونی چاہیے، اور اس خواہش کو پورا کرنے میں آپ کو کچھ انجوائمنٹ ملتی ہے۔ تو آپ اگر صرف اور صرف انجوائمنٹ کو لائف کا پرپس بنا دیں گے، وقت کا مقصد بنا دیں گے، اور جب بھی آپ نے انجوائے کیا تو آپ نے وقت کا حق ادا کر دیا، تو پھر یہ ہوگا کہ آپ اپنے نفس کو اپنا آقا بنا لیں گے، اور انجوائمنٹ کو اپنا پرپس بنا لیں گے، اور جو ریئل پرپس ہے جو آپ کے بنانے والے نے آپ کے لیے بتایا ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ چلیے بات کر لیتے ہیں کہ ایسا کرنے سے تو نقصان ہو رہا ہے کہ اگر انجوائمنٹ کو ہی اپنا الٹیمیٹ پرپس مان لیتے ہیں تو پھر ہمیں پریشانی ہو جائے گی، کیونکہ انجوائمنٹ حد سے زیادہ ہر وقت اور بنا سوچے سمجھے کرنا اور اس کو سب سے اوپر رکھنا انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو پھر دوسرا پرپس کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا پرپس، اگر ہم مسلم ہیں، اگر ہم ریلیجس لوگ ہیں، تو ہمیں پتہ ہے اور بہت سمپل ہے کہ اپنی لائف کو اس طرح سے گزارنا ہے جس طرح سے ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اس پرپس کو پورا کرنے میں انجوائمنٹ بالکل یہ سمجھ لیں کہ ایک ریگولیٹری وے میں آتی ہیں، جہاں پر ریگولیٹ کیا جاتا ہے آپ کے انجوائمنٹ کو، بیلنس کر کے رکھا جاتا ہے، جہاں پر آپ نے نہ زیادہ ہو نہ کم ہو۔ اور پھر جو پرپس ہے وہ اتنا بڑا ہے اور اتنا محنت لگنے والا ہے اور اتنی نفس کو دبا کر رکھنے والا ہے کہ اس میں انجوائمنٹ تو دور کی بات ہے، آپ کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، آپ کی فزیکل آپ کو تھکاوٹ بہت ہوتی ہے، اور پین ہوتا ہے، سیکریفائز ہوتا ہے۔ تو یہاں تو بالکل اپوزٹ ہے پرپس لائف کا، انجوائمنٹ نہیں ہے۔ اور اپنے کیریکٹر کو بلڈ کرنا، اپنے فیوچر کو اچھے بنانے کی کوشش کرنا، اور جو الٹیمیٹ فیوچر ہے، آخرت ہے، اس میں کامیاب ہونے کی کوشش کرنے کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں وہ تو تھکا دینے والے ہیں، لیکن اس کو کرتے وقت جو سکون ہوتا ہے دل میں، ایک الگ جوائے جو ہوتا ہے، ایک الگ سکون جو ہوتا ہے، وہ نفس کی خواہشیں پوری کرتے وقت اور اپنی دنیا کی لذتیں پوری کرتے وقت وہ جو انجوائمنٹ ہوتا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔
ایک بہت اسٹیبل ہے اور ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے، ہمارے کیریکٹر کو، ہمارے فیوچر کو بلڈ کرنے والا سکون ہے جو کہ ریئل پرپس کو پرسیو کرتے وقت آتا ہے، اور دوسرا ہمارے کیریکٹر کو، ہمارے کردار کو، ہماری ریپوٹیشن کو، ہماری آخرت کو سب کچھ برباد کر دینے والا ہے۔ لگتا تو ہے کہ میں اس وقت انجوائے کر رہا ہوں، لیکن وہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد کرتے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمیں لگتا ہے کہ یار محنت ہے اس چیز میں جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے اس کام کو پورا کرنے میں، لیکن ہم اپنے فیوچر کو بناتے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کچھ وقتی لذتیں ہیں کہ ہنسی مذاق کر لی، کچھ بھی بول دیا اس ہنسی مذاق میں، اپنی ریپوٹیشن کا نہیں دیکھا کہ اس سامنے والے بندے کے بارے میں سامنے میں کچھ بھی بول رہا ہوں بس اسے ہنسانے کے لیے۔ محفل میں لوگ بیٹھے ہیں، چلو مزہ تو آیا نا، میں نے کچھ بولا، لوگ ہنسے، لیکن آپ نے ان کو ہنسانے کے لیے کیا باتیں بولیں اور کیا ان سے کہا، اور اپنی ریپوٹیشن کو کتنا، اپنے وقار کو، جو انسانی وقار ہیں، جو کچھ بھی بولنے کے لیے نہیں ہے، اس کو بہت سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ اور اگر کوئی فلی طور پر فالو کرے جو کچھ اس سے کہا گیا ہے تو اسے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو میں بول رہا ہوں وہ فائدہ مند ہے تو بولوں، نہیں ہے تو خاموش رہوں۔ لیکن لوگوں کو ہنسانے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے تو بکواس بھی کرنی پڑتی ہے، اور اس بکواس سے وقتی طور پر تو آپ لوگوں کے ہیرو بن جاتے ہیں، دیکھو میں نے لوگوں کو ہنسا دیا، لیکن آپ کی ریپوٹیشن ان لوگوں کے دماغوں میں ہلکی ہو جاتی ہے، آپ ایک چھوٹے انسان بن جاتے ہیں ان کی نظروں میں، آپ کو وہ لائٹلی لینے لگتے ہیں۔ اور بیلنس کے ساتھ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مذاق کیا ہے، اور حدیثوں میں آیا ہے کہ انہوں نے ایک ہیومر تھا ان کا بھی، لیکن وہ ایک بیلنس ہوتا ہے اور وہ حکمت سے آتا ہے، نالج سے آتا ہے، اور وہ تب آتا ہے جب انسان اس عمل کی دنیا میں اترتا ہے۔ ایک تو بندے کے پاس نالج ہوتی ہے، جیسے ہم کتابیں پڑھ لیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز غلط ہے۔ دوسری نالج آتی ہے عمل کرنے سے، ان چیزوں پر کام کرنے سے جو ہمیں پتہ ہے، تو وہ نالج اوپر سے اترتی ہے، اور وہ حکمت ہوتی ہے، وہ مومنوں کو دی جاتی ہے۔ اس کے اکارڈنگ جب عمل کرتا ہے تو اپنی وقار بھی بچا کے رکھتا ہے، سب کچھ بچا کے رکھتا ہے، لیکن وہ بہت آگے کا لیول ہے۔ تو اسی لیے اپنے جو یہ مکسچر بنا ہوا ہے ہماری فلسفی کا، آدھی ادھر آدھی ادھر، تو ہمیں پہلے تو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ میں کس بات کا ماننے والا ہوں، میرا پرپس کیا ہے، اور اس پرپس کے لیے مجھے اپنے ٹائم کو کہاں لگانا ہے۔ ٹائم کو وہیں لگانا ہے جو آپ کا پرپس ہے، اور کہیں اگر آپ ٹائم لگائیں گے تو آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ اس کو، آپ کے وقت کو صرف اور صرف آپ کی زندگی کے مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب آپ زندگی کا مقصد کسے مانتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے۔ جو رب کو ماننے والے ہیں انہیں یہی پتہ ہے کہ زندگی کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ دوسری چیزیں مانتا ہے تو اس کو پوری کرنے میں مان لے۔ لیکن انجوائمنٹ، یہ تو کوئی بھی دنیا کا بندہ بھی کہے گا کہ یہ آرگیومنٹ غلط ہے اور انویلڈ ہے، کیونکہ انجوائمنٹ انسان کا اگر پرائمری مقصد ہوتا اور الٹیمیٹ مقصد ہوتا تو پھر انسان اپنے آپ کو برباد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ اور دیکھیں جب دنیا سے انسان جائے گا تو ایک ہی افسوس ہوگا اسے آخرت میں، اور یہ اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ کافر لوگ یا اللہ کو نہ ماننے والے، رب کو نہ ماننے والے تو کہیں گے کہ ہم نے کیوں نہیں مانا، ہمیں اپنے زندگی کو ضائع کر دیا۔ جو نیک بندے ہوں گے، جن کو درجات مل چکے ہوں گے، تو وہ کہیں گے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ کاش جو وقت ہم نے دوسرے کاموں میں لگایا وہ بھی اللہ کی عبادت میں لگا دیتے، اس کو راضی کرنے میں لگا دیتے۔ اور عبادت کا میں نے میننگ آپ کو بتا رکھا ہے کہ عبادت صرف یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے۔ زندگی کو اللہ کی بتائے ہوئے، اس کو یاد رکھتے ہوئے گزارنا، اور اس کو خوش کرنے کے لیے معاملات کرنا، لوگوں سے، بزنس میں، اپنے کاموں میں، گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، اٹھتے بیٹھتے جاگتے، اپنی پرسنل اور اپنی پروفیشنل لائف میں ہر طرح سے اللہ کو ایک بیچ میں رکھتے ہوئے چلنا، ہر کام کے، وہ عبادت ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے اگر ایک سیکنڈ بھی ہمارا نہیں گزرا، اور وہ ان نیک لوگوں کا جو جنت میں جائیں گے، اور جنت میں نہیں جائیں گے، ان کے اونچے اونچے درجات ہوں گے، اس کے باوجود وہ ایک ایک لمحے پر اپنا افسوس کریں گے جس میں انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں ہوئی ان کی، یعنی کچھ اور کہیں اور غفلت میں دماغ چلا گیا۔
تو یہ وہ ان لوگوں کا حال ہوگا جو اللہ کے ولی ہیں اور بہت بڑے بڑے بزرگ ہیں، اور ہم جیسے عام مسلمانوں کا جن کی حالت بہت خراب ہے میرے جیسے، تو وہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ پہلے تو ہمیں اللہ جنت نصیب فرمائے، لیکن اس کے علاوہ ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو پھر ہم ایسے جب ہونے والا ہے آگے جا کر کہ ایک ایک لمحے کا ہمیں افسوس ہونے والا ہے، اس میں ہم نے عمل کیوں نہیں کیا، راضی کیوں نہیں کیا، تو پھر ایسے رزلٹ کے لیے تیار ہونے میں ان جیسے کوٹس ہمیں کہاں لے کر جائیں گے؟ یہ تو سمجھ لیں کہ ہمیں بالکل ہی اپوزٹ ڈائریکشن میں لیڈ کر دینے والی چیز ہے ان جیسے کوٹس، جو کہ سننے میں بہت میٹھے لگتے ہیں، بہت کمفرٹیبل ہیں، بہت لبریٹنگ لگتے ہیں کہ ارے یہ تو آزاد کر دینے والے ہیں۔ یہی تو آنسر تھا میرے تمام ٹینشنز کا، لیکن وہ کہاں لے کر جاتے ہیں؟ وہ شیطان کی میٹھی میٹھی آوازیں سمجھ لیں، بڑی خوبصورت دنیا بنا کر دکھاتا ہے آپ کو، وہی جال ہیں یہ پھیلے ہوئے، اور ان کو پہچاننا ہے تو نظر ہونی ضروری ہے، اور وہ نظر تب آتی ہے جب انسان کے پاس نالج ہو اور اس نالج پر عمل ہو، تو پھر حکمت عطا ہوتی ہے، بصیرت عطا ہوتی ہے۔ یہ کتابوں سے نہیں ملتی ہے، کتابوں سے نالج ملتی ہے۔ نالج تو یہ سمجھ لیں کہ ایک ہتھیار سا ہے، ایک ویپن سا ہے، لیکن اس دنیا کے جو ایولز ہیں، جو مانسٹرز ہیں، ان سے آپ حکمت کے بغیر، عمل کے بغیر لڑ نہیں سکتے، بصیرت کے بغیر۔ یہ سمجھ لیں کہ نالج ایک ہتھیار ہے، اور آپ کی حکمت، آپ کی بصیرت، آپ کی وزڈم ایک ان ہتھیاروں کو چلانے کا طریقہ ہے۔ جب تک آپ کے پاس وہ ہاتھ نہیں ہوں گے جو ان کو چلا سکیں ان مانسٹرز کے خلاف، یعنی یہ ہاتھ جو حکمت ہے، جو وزڈم ہے، جو بصیرت ہے، جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، تب تک ان ہتھیاروں کا، اس نالج کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور وہ تب آتا ہے جب آپ اس پر دھیرے دھیرے عمل کرنا شروع کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں اتارنا شروع کرتے ہیں، تو وہ اوپر سے اترنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ تمام چیزیں جو غلط اور صحیح میں فرق کرنا سکھاتی ہیں، جس کو فرقان بولتے ہیں۔ اور فرقان یعنی فرق کرنے کی صلاحیت اچھے اور برے میں، یہ نیک بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے، تاکہ ان جیسے ڈیلیوژنل کوٹس میں ہم پھنس کر کہیں دوسری طرف نہ نکل جائیں۔